بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بنا شوہر کے بچہ کیسے پیدا ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ سورہ آل عمران میں ہے، اس زمانے کے دستور کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو بیت المقدس کی مسجد اقدس کی خدمت کے لیے دنیاوی کاموں سے آزاد کر دیا تھا۔ اللہ نے یہ نظر قبول فرما لی اور حضرت مریم علیہ السلام کی نشوونما بہترین طور پر کی، اور آپ اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں اور نیکیوں میں مشغول ہو گئیں۔ آپ کی عبادت و ریاضت، زہد و تقوی زبان زد عوام ہو گیا۔ آپ اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش و تربیت میں تھی، جو اس وقت کے بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ تمام بنی اسرائیل دینی امور میں انہی کے تابع فرمان تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر حضرت مریم علیہ السلام کی بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئیں، خصوصاً یہ کہ جب کبھی آپ ان کی عبادت خانے میں جاتے، نئی قسم کے بے موسم پھل وہاں موجود پاتے۔ دریافت کیا کرتے کہ مریم یہ کہاں سے آئے؟ جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، کہ وہ ایسا قادر ہے جسے چاہے بے حساب روزیاں عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس سے اپنے امین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ پوری انسانی شکل میں آپ پر ظاہر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے جب اس تنہائی کے مکان میں ایک غیر شخص کو دیکھا تو یہ سمجھ کر کہ کہیں یہ کوئی برا آدمی نہ ہو، اسے اللہ کا خوف دلایا کہ اگر تو پرہیزگار ہے تو اللہ کا خوف کر، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اتنا پتہ تو آپ کو ان کے بشرے سے چل گیا تھا کہ یہ کوئی بھلا انسان ہے، اور یہ جانتی تھی کہ نیک شخص کو اللہ کا ڈر اور خوف کافی ہے۔ فرشتے نے آپ کا خوف و ہراس اور ڈر اور گھبراہٹ دور کرنے کے لیے صاف کہہ دیا کہ اور کوئی گمان نہ کرو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کانپ اٹھے اور اپنی اصل صورت پر آ گئے اور کہہ دیا، میں اللہ کا قاصد ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ تجھے ایک پاک نفس فرزند عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مریم صدیقہ علیہ السلام کو اور تعجب ہوا۔ کہا، سبحان اللہ، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہوا۔ میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ ہی نہیں لگا، میں بدکار نہیں، پھر میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتے نے آپ کے تعجب کو یہ فرما کر دور کرنا چاہا کہ یہ سب سچ ہے، لیکن اللہ اس پر قادر ہے، بغیر خاوند کے اور بغیر کسی اور بات کے بھی اولاد دے دے، وہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعہ کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنا دے۔ یہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ خالق ہر طرح کی پیدائش پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر عورت اور مرد کے پیدا کیا، حوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ بغیر مرد کے صرف عورت ہی سے پیدا ہوئے۔ پس تقسیم کی یہ چار صورتیں ہی ہو سکتی ہیں جو سب پوری کر دی گئیں، اور اپنی کمال قدرت اور عظیم سلطنت کی مثال قائم کر دی۔ فی الواقع نہ اس کے سوا کوئی معبود نہ پروردگار ہے، اور یہ بچہ اللہ کی رحمت بنے گا، رب کا پیغمبر بنے گا، اللہ کی عبادت کی دعوت اس کی مخلوق کو دے گا، جیسے اور آیات میں ہے کہ فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری سناتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں آبرودار ہوگا اور ہوگا بھی اللہ کا مقرب۔ وہ گہوارے میں ہی بولنے لگے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور صالحہ لوگوں میں سے ہوگا، یعنی بچپن اور بڑھاپے میں اللہ کے دین کی دعوت دے گا۔ مروی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خلوت اور تنہائی کے موقع پر مجھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے اور مجمع میں اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ یہ حال اس وقت کا ہے جب کہ آپ میرے پیٹ میں تھے۔ مریم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب آپ فرمان الہی تسلیم کر چکی اور اس کے آگے گردن جھکا دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کرتے کے گریبان میں پھونک مارے، جس سے انہیں اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر گیا۔ اب تو سخت گھبرا گئیں اور یہ خیال کلیجہ محسوسنے لگا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لاکھ اپنی برات پیش کروں، لیکن اس انوکھی بات کو کون مانے گا؟ اسی گھبراہٹ میں آپ تھیں، کسی سے یہ واقعہ بیان نہ کیا تھا،
ہاں، جب آپ اپنی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے پاس گئیں تو وہ آپ سے معانقہ کر کے کہنے لگی، بچی اللہ کی قدرت سے اور تمہارے خالو کی دعا سے میں اس عمر میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا، خالہ جان، میرے ساتھ یہ واقعہ گزرا اور میں بھی اپنے آپ کو اسی حالت میں پاتی ہوں۔ چونکہ یہ گھرانہ نبی کا گھرانہ تھا، وہ قدرت الہی پر اور صداقت مریم علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ اب یہ حالت تھی کہ جب کبھی یہ دونوں پاک عورتیں ملاقات کرتی تو خالہ صاحبہ یہ محسوس فرماتی کہ گویا ان کا بچہ بھانجی کے بچے کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔